ایک صاحب کمرشل بینک کے جو مالک ہیں میاں منشا، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میں رات 2 بجے میری نیند کھلتی ہے، میں گھڑی دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں صبح کب ہوگی جو میں کام کرنے جاؤں گا، کیونکہ سونا تو انہوں نے ہوتا ہے پورا، لیکن ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی سے صبح ہو اور میں اپنے چیلنجز کی طرف جاؤں. انہیں اپنے آپ کو پش نہیں کرنا پڑتا، انہیں ول پاور کا استعمال نہیں کرنا پڑتا. ول پاور جمع ہوتی رہتی ہے، کیونکہ جو چیز آپ کے پاس روزانہ آتی ہے اور آپ اسے استعمال نہیں کرتے تو وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈسپلن کہ آپ از خود آپ کے قدم اس کام کی طرف بڑھنے لگیں کہ جو کام آگے آپ کو درپیش ہے، نیکسٹ آئٹم ان دی ایجنڈا جو ہے، اس کے لیے ول پاور کا استعمال نہ کرنا پڑے. انہوں نے آہستہ آہستہ ترقی کی، باہر سے پڑھ کے آئے، اور ان کا خوش قسمتی سے تعلق ایک ایسی کمیونٹی سے تھا جسے ایک خوبصورت ماحول ہوتا ہے جس میں ترقی کرنے کا. جو شیخ چنیوٹی جو برادری ہے، وہ جب زندگی گزارتے ہیں تو وہ رول ماڈل بن جاتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن میں اصلاح ممکن ہے. ان پہ سٹڈی ہوئی. آپ اندازہ کریں کہ پاکستانی جو چنیوٹ برادری ہے شیخوں کی، اس پہ ہارورڈ بزنس اسکول میں سٹڈی ہوئی کہ یہ ہر دفعہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں، یہ بزنس میں آگے سے آگے سے آگے کیوں نکل جاتے ہیں. تو ان کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہوئی اور انہوں نے پتہ چلایا کہ ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں. یہ سادہ زندگی گزارتے ہیں، پیسے کو ضائع نہیں کرتے، معیشت کو سمجھتے ہیں، فیوچر میں جھانک سکتے ہیں. میمن جو ہیں وہ ان سے بھی زیادہ پریسائز ہے. میرے کچھ دوست میمن بھی ہیں اور مجھے میڈیکل کالج کے زمانے سے ان کے ساتھ شناسائی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ سادہ زندگی پسند کرتے ہیں. اس لیے ان کے غریب ہونے کے امکانات کوئی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی آمدنی کے اندر، اپنی چادر کے اندر رہ کے گزارا کرتے ہیں. اور چادر کے اندر رہ کے گزارا کرنے کا مقصد صرف روپے پیسے کے اعتبار سے نہیں ہے. آپ کے جذبات کی بھی ایک چادر ہوتی ہے، اس کے بھی اندر رہنا ہوتا ہے. اور آپ کے تعلقات کی بھی ایک چادر ہوتی ہے، آپ نے اس کے بھی اندر رہنا ہوتا ہے کہ ان تعلقات کو پالیں جن تعلقات کو آپ نبھا سکیں. آپ کے کام کاج کی بھی ایک چادر ہوتی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اتنی چادر میرے لیے کافی ہے اور اس سے باہر مجھے پاؤں نہیں پھیلانے، اور یہ کام مجھے کرنا ہے اور یہ کام مجھے نہیں کرنا. اور آج خود ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن دوسرے لوگ ریسرچ کر کے عقل و فہم کو اکٹھا کر کے تو ہمارے لیے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور آج کے زمانے میں تو کوئی شکوہ ہی نہیں کہ آپ نے کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ جاننا ہے. آپس میں جو بات چیت ہے اس کو جاری رکھیں. خالی بات چیت کو جاری نہ رکھیں، شائستگی کے ساتھ بات چیت کو جاری رکھیں، ٹھہراؤ کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ بات چیت کو جاری رکھیں. بات چیت کے مواقع نکالیں، اور کبھی بھی جب بات چیت کریں تو اسے آخری بات چیت نہ سمجھیں اور گھنٹوں نہ جاری رکھیں. بات چیت کسی بھی کروشل موضوع پہ 1 منٹ، 2 منٹ یا 5 منٹ ہوتی ہے. اب تو آپ دیکھیں کہ پہلے کرکٹ میچ 5 دن چلتا تھا، اب بھی چلتا ہے. پھر انہوں نے اسے 50 اوور کا کر دیا، تو کہتے ہیں 1 ڈے میچ بہت اچھا ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے 20 اوورز کا 20-20 میچ. تو سب سے زیادہ کیا پاپولیرٹی ہے 20-20 کی. اب وہ 10 والا ابھی اتنا نہیں آیا، لیکن ایک 20 والا ہے جو عام لوگ پھر بھی پسند کرتے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ اس میں وہ بیچ میں اپنے کام بھی کر لیتے ہیں، پھر میچ بھی دیکھ لیا، کبھی چھوڑا میچ کو، پھر کبھی واپس آ کے دیکھ لیا. اسی طرح گھروں میں جو ہمارے فیملی ممبرز کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، تو کبھی گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھا لیا، کبھی اس کو پھر ویسے ہی چھوڑ دیا صبر کے ساتھ، اور پھر دوبارہ گفتگو میں شامل ہو گئے. اور گول اپنا جو ہے وہ کبھی نہ بھولیں، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات چیت جاری رکھیں گے تو کوئی نہ کوئی سلوشنز انشاءاللہ نکلیں گے.